قرآن سیکھیں اس سیریز میں آج پھر ایک بار ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے اس کا سلسلہ زوم ایپ پر شروع کیا تھا۔ اس اعتبار سے جب سے ہم زوم پر یہ کر رہے ہیں تب سے یہ نواں ایپیسوڈ ہے، لیکن اس کو ہم نے پھر ایس ٹی آئی چینل پر جب سے آن لائن لانے کا سلسلہ شروع کیا تو وہ آن لائن کا سلسلہ یہ چھٹا ایپیسوڈ ہے۔ تو جو میسیجز آپ کو ملے ہوں گے اس کو دیکھ کے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو سمجھ لینا ہے کہ زوم کے اعتبار سے جب سے ہم نے زوم پر صرف زوم پر شروع کیا تھا تو اس اعتبار سے یہ نواں ایپیسوڈ ہوگا، اور ایس ڈی آئی چینل پر جب سے آن لائن آ رہا ہے تب سے یہ چھٹا آج کا ایپیسوڈ ہوگا۔ تو آئیے سب مل کر بآواز بلند پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور اس بشارت کے مستحق ہو رہے ہوں گے جو اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ سیکھنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم سیکھیں گے تو اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے، اپنے ساتھیوں کو سکھائیں گے، اور ایک چراغ روشن ہوا ہے تو اس کے ساتھ پھر دھیرے دھیرے کئی چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ سنی دعوت اسلامی کا پیغام بھی یہی ہے کہ جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو، جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ تو اس دیے کو جلانے کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، اور آج کی نشست کا میں آغاز کرتے ہوئے مولانا اصغر نجمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج شروع میں ہی کچھ مختصر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اور اس کی برکتیں لیتے ہوئے پھر ہم تجوید کا سبق آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ فاتحہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ فاتحہ فتح سے بنا ہے، اس کے ایک معنی کھولنے کے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو یہ صورت بھی جیسے قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو اس کو کھولنے والی ہی یہ صورت ہے کہ فاتحہ ہے، اسی لیے ہر کام کو جب ہم کھولتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، برکت چاہتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، شفا چاہتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے کئی نام ہیں، یہ فاتحہ بھی ہے، یہ سورۃ الشفاء میں جو کچھ شکوک و شبہات آتے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب ہم آگے بڑھیں گے۔ میڈیا اس لیے ریلیز کی ہے کہ کورس آپ کے سامنے ہو کہ ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور وہ آپ کے پاس ہم وقت موجود ہو، آپ کبھی بھی واپس گھر میں جب اگر اس کو دہرانا چاہیں تو آپ کے پاس وہ کتاب موجود ہو یا کتابچہ موجود ہو، تو آپ کی اسکرین پر جو پی ڈی ایف آتی ہے وہ ہم نے یہ جو لنک بھیجی ہے نا آپ کو ایس ڈی آئی چینل پر دیکھنے کی، اس لنک کا جہاں ڈسکرپشن ہوتا ہے اس ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دی گئی ہے، وہاں سے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں۔ تو جن حضرات کے پاس نہ ہو
وہ وہاں لنک میں جا کر کے ڈسکرپشن میں جا کر کے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں اور پھر اس کے ریفرنس سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ نے کل کے درس میں حرکات کے بارے میں بڑی اہم معلومات کو حاصل کیا، زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے تھا، کہ حروف لین کتنے ہیں، اور یہ حروف مدہ کے بارے میں آپ نے جو ہے بڑی اہم اور بڑی پیاری گفتگو کو جانا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں، اور یہ حروف مدہ جو 3 ہیں یہ مدہ ہوتے کب ہیں۔ لیکن اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں تاکہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اور جو گزشتہ جو سبق ہے ان دونوں کے درمیان ربط پیدا ہو۔ حروف لین کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا، حروف مدہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف کی دوستی زبر کے ساتھ ہے۔ واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، واو ساکن ما قبل پیش تو واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہے، اور یا ساکن ما قبل زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے۔ تو الف، واو، یا یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے، الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ما قبل زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اور حروف مدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک الف کے برابر ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ گفتگو ہماری کل ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہوگی حروف لین 2 حرفوں کو کہا جاتا ہے، واو ساکن ما قبل زبر، یا ساکن ما قبل زبر۔ یعنی یہاں کوئی مولانا یہ جو آپ ما قبل بول رہے ہیں نا، اس کو آسان الفاظ میں بتائیے، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے جی یہ ما قبل کیا ہے؟ واو ساکن ہو یعنی واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہو گیا ہو، اور یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہو گیا ہو۔ تو واو سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زبر ہو، اور یہ دونوں حرف پر چاند کی طرح جو جزم جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے، اس کے شرط میں داخل ہے۔ تو یہ کہے گا واو لین اور یا لین یہ کہلائے گا۔ اور اسے حروف مدہ کے مقابل میں ہم رکھیں تو حروف مدہ میں الف، واو، یا کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے ایک الف کے مقدار، لیکن واو اور یا جو لین جب ہو یعنی ان سے پہلے جب زبر آ جائے تو اس سے جلدی پڑھا جاتا ہے اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ واو لین، یا لین۔ آپ نے کوئی ڈیفیکلٹ سبق نہیں ہے، بڑا آسان سبق ہے۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ قرآن پاک میں یہ جہاں بھی آئے آپ کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ میں محترم عتیق نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک میں سورہ قریش جو ہے اسے اسکرین پر دکھایا جائے تاکہ ہم اس کا عملی طور پر مشق کریں، پریکٹس کریں کہ کس طریقے سے جو ہے حروف لین کی مشق ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گی۔ اب میں تمام ناظرین سامعین سے گزارش کروں گا کہ اپنی نگاہوں کو اسکرین پر رکھیں۔ تھوڑی دیر میں سورہ قریش کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے اور اس میں یہ جانیں گے کہ حروف مدہ کہاں ہے، حروف لین کہاں ہے، حروف مدہ کو کس طریقے سے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں اور حروف لین کو ہم نرمی کے ساتھ جلدی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے سورہ قریش، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش پڑھنے سے پہلے ایک چیز کا میں اور اعادہ کرنا چاہوں گا اور یہ گفتگو ہماری رہ گئی تھی۔ حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا۔ ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو سے پہلے پیش ہو، واو ساکن ما قبل پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن اور اس سے پہلے تھوڑا زیر سا ہو تو یا مولانا مدہ۔ تھوڑا آہستہ، تھوڑا آہستہ جی اس جی کو، جی یہ جلدی سے جمپ ہو رہا ہے ہمارے کان کے اوپر سے، تھوڑا آہستہ اس کو لیجیے نا پلیز۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیے ہم ایک چیز اور یہاں پر جانیں گے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ تینوں الگ الگ چیز ہے۔ کھڑا زبر،
کھڑی زیر الٹا اچھا پیش. یہاں جب ایک بات قرآن میں بیچ پاک میں آپ میں کو روک کے بولنا چاہتا ہوں، ایک تھا زبر زیر پیش، یہ سب جی آڑے تھے. جی اب ہم کھڑے کی بات کر رہے ہیں اور کھڑے کی بات کر رہے ہیں. اس کا ماشاء اللہ. ڈفرنس سمجھیں گے کہ یہ آڑے میں اور جی کھڑے جی میں کیا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جی اور ایک بات یہاں اور عرض تو کرنا چاہوں گا، جو اسکرین پر جو سورہ قریش قرآن کریم کی جو صورت ڈسپلے ہو رہی ہے، اصل میں اس کا جو فونٹ ہے نا، یہ وہ ہے جو اہل عرب پڑھتے ہیں. عرب میں جس طرح سے پڑھنے والا فونٹ ہے وہ ہے یہ. ہمارے یہاں انڈیا میں جو اردو سے ملتا جلتا فونٹ ہے وہ ہوتا ہے. تو ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں اس فونٹ سے یوز ٹو نہیں ہیں، عادت نہیں ہے ان کو اس سے پڑھنے کی، تو اس میں وہ کنفیوز نہ ہوں. اور انشاءاللہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ والا فونٹ بھی اگر ممکن ہو تو اس کو لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے آڑا اور کھڑا اس کی بات ہو رہی تھی. جی جی دیکھیے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش قرآن پاک میں یہ جہاں پر آئے تو اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کھڑا زبر ہو اسے بھی کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار، کھڑی زیر ہو نیچے کی طرف اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور الٹا پیش ہو تو اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. یوں سمجھیے کہ حروف مدہ کے یہ نائب ہیں. جس طریقے سے الف کو کھینچا جاتا ہے ایسے کھڑا زبر کو کھینچا جائے گا، جس طریقے سے یا مدہ کو کھینچا جاتا ہے ایسے ہی اسی طریقے سے کھڑی زیر کو کھینچا جائے گا، اور واو مدہ کو جیسے کھینچا جاتا ہے پیش کی شکل میں ایسے ہی الٹے پیش کو کھینچا جائے گا ایک الف کی مقدار. اب آئیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے دیکھیے تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن، میم پر دیکھیے کھڑا زبر ہے. بسم اللہ جی الرحمن، میم پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچا جائے. کس طریقے سے؟ رحمان الرحیم، رحمان الرحیم. اب غلطی کس صورت میں ہوگی؟ غلطی اس صورت میں ہوگی کہ کوئی سے پڑھے رحمان الرحیم، رحمان الرحیم. تو میم کا کھڑا زبر اگر نہ پڑھا جائے تو لہنی جلی کی صورت ہوگی. یعنی اسے آسانی سے کھینچ کر سمجھانے پڑھا کے جائے گا لیے یہ کہہ کس؟ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا منہ کھول دیں جی جی جی. تو اور ہو حروف جائے گا. مدہ کو ادا کرنے کا، حروف مدہ کو آسانی کے ساتھ ادا ہی کیا جاتا ہے کہ منہ کو کھول دینا ہے. ہاں اگر جی زیادہ جی کھینچیں گے تو مد کی شکل ہو جائے گی، ہاں صرف منہ بڑی کو مت ہو کھول جائے گی. دینا ہے، حروف مدہ جی آرام سے ادا ہو جاتا ہو جائے گا. ہے. ماشاء جی اللہ بہت اچھا اب بتایا آپ دیکھیے نے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. تو یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے کھینچ کر ایک الف کی مقدار. لِإِيلَافِ. اور لام پر بھی کھڑا زبر ہے، لام کے اوپر دیکھیے لِإِيلا، لام پر بھی. تو یا ہاں یہ مدہ غلطی کو ہو کاٹ جاتی ہے. دیا. جی جی یا مدہ غائب کر دیا، یا ایک کو آ پڑھا گیا ہی اس کو. نہیں تو لہن جلی کی صورت ہے. جی اس لیے آرام سے پڑھیں گے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. اب قریش میں دیکھیے، قریش میں یا ساکن ہے یعنی یا پر جزم ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہ کہیں گے یا لین. یاش کے ہمارے سبق کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اچھا یا حروف ساکن اس سے لین جو ہم پہلے پڑھ زبر. رہے ہیں. جی 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 عرف لین میں یہ یا لین ہے، یا سے پہلے زبر ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے قریش. کیا پڑھیں گے؟ قریش، قریش. لیکن رکنے کی صورت میں آپ جو ہے اس میں مت کر سکتے ہیں، مد عارض ہوگا. لیکن اگر ہم جب ملا کے پڑھیں گے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، تو قریشین کا جو یا لین ہے اس کو ہم جلدی پڑھتے ہوئے آگے کی طرف پڑھیں گے. لیکن اگر ٹھہریں گے تو ہمیں یہاں پر مد عارض ہوگا، اس لیے آرام سے پڑھیں گے قریش لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ اس طریقے سے. اب آگے چلتے ہیں. إِيلَافِهِمْ. تو دیکھیے سب سے پہلے حمزہ آیا ہے، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، اسے کھینچیں گے. ایلا، لام پر بھی کھڑا زبر ہے. ماشاء اللہ آپ کوشش کر رہے ہیں عاتق بھائی کہ وہ ہمارا والا جو فونٹ ہے جس سے ہم مانوس ہیں، ہاں جس سے ہم یوز ٹو ہیں، وہ پیش کیا جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن ابھی وہ جی سورہ جی بقرہ میں ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. آپ تب تک پڑھتے رہیے انشاءاللہ تو بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. تو میں آ ایکسپلین گئی. جب تک کہ کرتا ہوں.
माशाअल्लाह माशाल्लाह, माशाअल्लाह। ये अच्छा हुआ। ये देखिए हाँ, बेहतरीन अंदाज में। अब तो इस पर शुरू जज़म से भी एक लगा हुआ मरतबा और नज़र आ रहा है। जिस साकिन की आप जी बात जी कर रहे थे, यहाँ पर तो जज़म भी लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो अब समझने में ज़्यादा आसानी होगी हमारे नाज़रीन को। फिर से इसको मुख्तसरन यादा कर दूं। देखिए जी, लीलाफ, लीलाफ में देखिए या साकिन है, या पर जज़म है और उससे पहले जेर है, तो इसे क्या कहेंगे? या मद्दा। क्या कहेंगे? या या मद्दा। मद्दा। इसे खींच कर पढ़ना है कलिफ के मिक़दार। कैसे? लीलाफी। मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ मिलकर पढ़ें ताकि उनकी ज़बान पर ये जारी हो जाए, और जब भी सूरह कुरैश में पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला गलती वाक़ई ना हो। लीलाफी, 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 और लाम पर खड़ा ज़बर है, इसे भी खींचेंगे कलिफ की मिक़दार। लीलाफी कुरैश, लीलाफी कुरैश। अब आगे बढ़ते हैं। इलाफी में देखें, सबसे पहले हमजा है, हमजा के नीचे खड़ी जेर, तो इसको खींचेंगे। ई लाम पर खड़ा ज़बर है, उसे भी यहाँ खींचेंगे। पर मैं आपको रोक के एक ई बात सबको बताना चाहूँगा, आप जो हमज़ा कह रहे हैं, अलिफ दिख रहा है, लेकिन इसकी बहस हम पहले कर चुके हैं। ये नज़र तो जी अलिफ ही आएगा, लेकिन वो हमज़ा कहाँ होगा और अलिफ कहाँ होगा, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बात यहाँ पर छेड़ी। जी जी। जी, तो इसे हम खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ की मिक़दार। ईलाफिहिम, हमजा को भी खींचना है और लाम को भी खींचना है। ईलाफिहिम अब यहाँ रिहलतश खूबसूरती ये नज़र आ रही है शिताई। कि एक खड़ा ज़ेर नीचे खींचता हुआ नज़र आ रहा है और लाम के ऊपर खड़ा अलिफ उसको एक मद की मकदार खींचता हुआ नज़र आ रहा है। जी। ईलाफिहिम रिहलतश शिताई। हमारे बहुत सारे साथी पढ़ते हैं रेहलतश, हाँ, रेहलतश, तो ये रेहलतश पढ़ने की सूरत में मजहूल हो जाएगा। हाँ, ये भी एक मजहूल बात किसे पूछनी कहते थी कि मजहूल किसे कहते हैं, मारूफ किसे कहते हैं? हैं? मजहूल और मारूफ के बारे में भी मुख्तसरन मैं अर्ज करना चाहूंगा। जैसे कि आमतौर पर जो गांव में पढ़ा जाता है, हमने गांव के बच्चों को पढ़ते हुए देखा है। अलिफ जेर ए, बा जेर बे, ता जेर ते, अलिफ पेश ओ, बा पेश बो, ता पेश तो, सा इससे पेश एक तो। मिसाल और भी बताई जा सकती है, जैसे इसी तरीके सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह हो, इस तरह से पढ़ते हैं। जी जी, तो ये हाँ इस मजहूल तरीके से पढ़ना पढ़ते हुआ। हैं। तो जी, यहाँ जी। पर भी जो है मजहूल पढ़ते हुए। हाँ, तो जी वो जी। होना तो ये चाहिए ना, तो सुभान अल्लाहि उसको पढ़ने की सूरत वही है, अलिफ वल्हम्दुलिल्लाहि पेश। वला इलाहा इल्लल्लाहु, जी हो जी, नहीं होगा वो। जी, हो नहीं होगा, माशाल्लाह। हाँ, जी, तो जी। यहाँ पर रेह नहीं होगा, रेह नहीं बल्कि होगा रिह, रिह, रिहलतश। रिहलतश शिताई वस्सैफ। तो अब हमारा जो सबक है हुर्फ लीन के बारे में देखिए। वस्सैफ, वस्सैफ में देखिए या है, या पर सुकून है, या पर जज़्म। जज़म, या साकिन है, या पर जज़म है, तो उससे पहले क्या है? ज़बर है, तो इसे कहेंगे या लीन। वस्सैफ किस तरीके से पढ़ेंगे? वस्सैफ। अब चूंकि रुकने की सूरत में मद्दे आरिज होगा, इसलिए यहाँ पर कदरे दराज करेंगे वस्सैफ, वरना अगर जब मिलाकर पढ़ेंगे तो इसे जल्दी ही पढ़ा जाएगा। यानी असल कायदे के एतबार से उर्फ लीन को जल्दी ही पढ़ा जाता है। वस्सैफ फलयअबुदू, लेकिन वहां पर हम रुक रहे इसलिए मत कर रहे हैं वस्सैफ, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसे। अब आगे देखते हैं। फलयअबुदू, फलयअबुदू में देखिए वाव साकिन है, वाव साकिन है, वाव से पहले पेश है, तो इसे कहेंगे वाव मद्दा। क्या कहेंगे? वाव मद्दा। ये कल वाव हम मद्दा सीख को चुके एक हैं। अलिफ की मिक़दार खींचना है। जी जी। फलयअबुदू रब्ब हादल बैत, तो बैत में देखिए या साकिन, उससे पहले ज़बर है, इसे कहेंगे या लीन। हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम, अतअमहुम मिन जू, जू में भी वाव मद्दा है क्योंकि वाव से पहले पेश है। जू, और यहाँ पर अगर मिलाकर पढ़े तो आइन की अदायगी में और आसानी होती है। जू व आमनहुम। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर पढ़ने में काफी गलतियां करते हैं।
जुउ की जो सही अदायगी है वो आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं, कुछ का कुछ पड़ जाते हैं। तो इस पर खास तौर पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि रुकने की सूरत में जू ऐन अदा होगा, लेकिन अगर मश्क ना हो पाए तो मिलाकर पढ़े तो और आसानी के साथ आप अदा कर सकते हैं। जू पहले जीम को खींच दें क्योंकि वाव मद्दा है। जू आमनहुम मिन खौफ, तो खौफ में देखिए वाव साकिन है, उससे पहले जबर है, तो ये हो गया वाव लीन, और इसे भी जल्दी पढ़ा जाता है। आज के सबक में हमने सीखा है हुर्फ लीन के बारे में। वाव साकिन हो उससे पहले जबर हो, या साकिन उससे पहले जबर हो, तो इसे कहते हैं वाव लीन या लीन। और कुरान पाक में ये जब भी पढ़ा जाएगा तो जल्दी से इसे पढ़ा जाता है। और साथ ही साथ खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये भी जब हम कुरान पाक में हम देखें तो इसे भी एक अलिफ की मिसाल खींच करके पढ़ना है। ये हमारे सबक का खुलासा हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ते हैं तनवीन की तरफ। तनवीन किससे कहते हैं? कल इसके बारे में मुख्तसरन हमारी गुफ्तगू हुई थी। दो जबर, दो जेर, दो पेश, इन्हें तनवीन कहा जाता है। जैसे आमतौर पर आपने कुरान पाक में देखा है, दो जबर तन, तिन, तुन। इसी तरीके से अगर स्क्रीन पर वो होता तो मैं समझा सकता था आपको। जैसे जी आएगा स्क्रीन पर, वो है हमारे क़वाइद क़िरात का बयान जो पेज है उस पर ये तनवीन का एक सवाल दिया हुआ है, तनवीन कुल कितनी है? माशाअल्लाह। हाँ, इससे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे आमतौर पर जहन में भी इंसान के रहता ही है दो जबर, दो जेर, दो पेश। पुराने पाक में ये अक्सर बेशतर आते ही रहते हैं। तो जहां भी दो जबर, दो जेर, दो पेश आए तो उसे तनवीन कहा जाता है। और नून साकिन किससे कहा जाता है? जिस नून पर जज़म हो उससे कहते हैं नून साकिन। उससे क्या कहते हैं? नून साकिन। अब हम आज के सबक इजहार की तरफ बढ़ेंगे। तनवीन या नून साकिन के बाद जब भी हुरूफ हलकी आ जाए तो हुरूफ हलकी आने से तनवीन या नून साकिन के बाद इजहार होता है। इजहार को मैं थोड़ा और आसान करने की कोशिश करना चाहूंगा कि इजहार का क्या मतलब होता है। इजहार कहते हैं जाहिर करना। क्या जाहिर करना? यानी नून साकिन की आवाज को हम नाक में छुपाते हैं या तनवीन की आवाज को हम नाक में छुपाते हैं, लेकिन जब हुरूफ हलकी आ जाए तो छुपाया नहीं जाता है बल्कि बिला गुन्ना के जाहिर करके पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सूरह नास पढ़ा, सूरह फलक पढ़ा, उसमें है मिन शर्रिल वसवासिल, मिन शर्रिल, तो नाक के अंदर आवाज ले जाया जाता है, इसे कहते हैं इख्फा करना। लेकिन जब हुरूफ हलकी आ जाए तो अब नाक में आवाज नहीं ले जाना है बल्कि उसको बिला गुन्ना के जाहिर करके पढ़ना है, इसी को इजहार कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कुरान पाक में पढ़ते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता, तो अनअमता में देखें नून है, नून पर क्या है? जज़म है। नून पर जज़म है तो उसे कहते हैं नून साकिन। और उस नून के बाद आइन हुरूफ हलकी है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, इख्फा नहीं होगा। सिरातल्लज़ीना अनअमता, इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि कायदे के खिलाफ है, ग्रामर के खिलाफ है। आइम्मा कुर्रा ने जो हमारे लिए कायदा वज़ा किया वो यही है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आए तो गुन्ना नहीं करना है बल्कि जाहिर करके पढ़ना है। यानी यहाँ अगर ये कह लिया जाए कि हुरूफ हल्की हमने 6 सीखे थे, हमजा हा, ऐन हा, गैन खा, इन्हीं को हुरूफ इजहार भी कह लिया जाए। फिर हुरूफ इजहार भी कहा जाए इसलिए कि इनके आने से इजहार होता है। हाँ, तो जो आप बता रहे थे अब स्क्रीन पर है, देखिए अनअमता, अनअमता, देखिए माशाल्लाह। नून पर देखिए
جزم ہے، سکون ہے، اور اس نون کے بعد حروف حلقی عین آیا ہے، جبکہ پڑھنا چاہیے تھا ام تھا۔ ناک میں نون ساکن کی جو آواز ہے ناک میں چھپایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ناک میں نون گنہ کی آواز کو چھپایا نہیں جائے گا بلکہ ظاہر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف حلقی ہے۔ ہاں، نون کے بعد حروف حلقی ہے۔ ہاں، پڑھیں گے انعمتا، یہ ہو گئی نون ساکن کی مثال۔ جی اب سورہ فیل اگر ہے تو اسکرین پر لائیں، انشاءاللہ تنوین کی بھی مثال میں دے دوں کہ تنوین کے آنے سے کس طریقے سے اظہار ہوتا ہے، یا سورہ اخلاص قل واللہ احد، یہ اسکرین پر لے آئیں تاکہ اس کا بھی تنوین کی مشق ہو جائے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو ہمیں اظہار کر کے پڑھنا ہے، اخفا نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ دیکھیں سورہ اخلاص ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، سب سے آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص، ہاں ماشاءاللہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا۔ تو دیکھیے کفون میں دو زبر ہے، کفون، کفون پر انڈر لائن کریں، کفون پر دو زبر ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں تنوین، اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اب تنوین کے بعد دیکھیے حمزہ آیا ہے کہ نہیں دوسرے کلمے میں، احد، احد میں دیکھیے آ جو ہے یہ بشکل لاٹھی، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ تو اب تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہمیں اخفا نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بلا غنہ کے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ہو گیا تنوین کا اظہار۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں بے شمار مقامات ہیں کہ تنوین یا نون ساکن، اس کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو ہمیں وہاں پر گنہ نہیں کرنا ہے بلکہ اظہار کرنا ہوگا، اظہار کرنا ہے۔ نون ساکن جی کی آواز کو ناک میں چھپانا نہیں ہے، نہ ہی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ تو اس کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم حروف حلقی اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ جی، حروف حلقی کی ہم مشق کر لیں۔ ہاں، اس کی اگر مشق کر لیں گے تو جہاں کہیں یہ حروف حلقی آئیں گے، یعنی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو فوراً ہمیں یاد آئے گا کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ جی، تو پھر ایک بار حروف حلقی کی مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، غین غین خا، خا، یہ 6 حروف خا۔ ہیں حروف حلقی۔ جی جی جی، تو ہم تھوڑا سا اس سے مشق کر لیتے ہیں۔ جی ہماری حلق میں 3 مخارج ہیں جیسا کہ درس ہو چکا ہے مختصراً، جو سینے کی طرف یہ شروع حلق، یہ درمیانی حلق اور یہ آخری حلق۔ تو شروع حلق سے ہمیں ادا کرنا ہے حمزہ ہا، کس طریقے سے؟ حمزہ ہا، 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 حمزہ ہا۔ درمیانی حلق سے یہ جو ہماری ہڈی ہے گلے کی، یہ درمیانی حلق، یہاں سے ادا کرنا ہے عین ہاں۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا مشق کر لیں تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ عین، 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 ہاں، عین، ہاں، عین، عین، ہاں، عین، ہاں۔ ہاں کو آسانی کے ساتھ آپ یہ ادا کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ 4 مالا چڑھ کر آئیں، تو 4 مالا جب آپ چڑھ کر اوپر جائیں گے تو سانس پھولتی ہے، کس طریقے سے؟ تو اس طریقے سے ادا کریں، ہاں ہاں۔ ہماری جو سانس پھولتی ہے ایک دم آسانی کے ساتھ آپ اسے ادا کر سکتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، یہ ہو گیا ہاں۔ عین، یہ بھی ادا ہو گیا۔ آخری حلق، آخری حلق سے ادا ہوتا ہے غین، اس پر اگر آپ دھیان نہ دیں تو گاف ادا کر سکتے ہیں غین، اس کو گاف نہ پڑھتے ہوئے غین پڑھنا ہے، غین۔ اور بہت سارے لوگ خواہ کو کھا پڑھتے ہیں، کھا، تو وہ اردو والا کھا ہو جائے گا، اردو والا کھا نہیں بلکہ عربی والا جو خے ہے ہمیں وہ پڑھنا ہے۔ خو، ہم کھکارتے ہیں، جو کھکارتے ہیں
اس کا عملی مشق میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم کھکارتے ہیں خا کو ایک دم قریب سے آپ سمجھ سکتے ہیں، خو خو خو، اگر اس طریقے سے نہ ادا کرے تو کھا ہوگا، کھا، تو وہ کھانے کی طرف مائل ہو جائے گا، لہذا اس کی صحیح ادائیگی بہتر ہے کہ آپ سیکھ لیں۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیانی حلق سے عین ہا، آخری حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ قرآن پاک میں آ جائیں تو وہاں پر ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے بلکہ اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ یہ حروف اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، شاید نہیں آ رہی ہے اور جی کیا نہیں آ رہی ہے آواز؟ اب آئی، آواز آئی، آواز آئی۔ یہ حروف ڈسپلے ہو رہے ہیں یہاں پر۔ عاتق بھائی، یہ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے جو ہمارے پی ڈی ایف میں ہے نا، اس میں یہ 6 حروف ایک ساتھ دکھائے گئے ہیں، اگر وہ سامنے لاتے تو ایک ساتھ یہ سارے حروف نظر آتے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اسکرین میں جو آپ دکھا رہے ہیں وہ بھی، ہاں یہ دیکھیے ماشاءاللہ عاتق بھائی نے فوراً اس کو سامنے پیش کر دیا، اور پھر ہم لوگوں کو سامنے بھی پیش کر دیا۔ جی بات کو آگے بڑھائیے، اور جو قاعدے آپ بیان کر رہے تھے ان کی بات کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اظہار کا قاعدہ تو آج مکمل ہوا۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ دیکھیے سامنے اسکرین پر حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف آپ حضرات دھیان میں رکھیں، انہیں کہتے ہیں حروف حلقی۔ کیا کہتے ہیں؟ انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ کیوں حلقی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حلق سے نکلتے ہیں، اس لیے انہیں حلقی کہتے ہیں۔ اور یہ 6 حروف جب بھی آ جائیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہاں پر ہمیں اظہار کر کے پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ناک میں نون کی آواز یا تنوین کی آواز کو چھپانا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ غنہ نہیں کرنا ہے، ہاں گنہ نہیں کرنا، بلا غنہ کے پڑھنا ہے۔ جی 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 آگے بڑھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اخفا کا قاعدہ آتا ہے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ادغام کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ پہلے اخفا لے لیجئے۔ پہلے اخفا لے لیتے ہیں۔ جی، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپایا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے 15 حروف ہیں حروف اخفا کے، یہ جب بھی قرآن پاک میں آئے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو ہمیں اس نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ اور حروف اخفا دیکھ لیجئے، تا، ثا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، واض، طا، وا، فا، قاف، کاف، یہ حروف ہیں 15 حروف۔ جی جی یہ حروف ہیں، حروف اخفا انہیں کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی یہ نون ساکین یا تنوین کے بعد آئے تو ہمیں ناک کے اندر نون کی آواز کو چھپانا ہے، یا تنوین کے بعد یہ حروف آ جائے تو تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ناک کے اندر چھپانا ہے۔ اب میں عتیق نوری صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ سورہ فلق جو ہے اسکرین پر دکھایا جائے تاکہ ہم اس کی عملی مشق کر سکیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی طرح سے آج ہم ریلیٹ بھی کر پا رہے ہیں، سمجھ بھی پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مجھے اس طرح کے میسیجز بھی ماشاءاللہ مل رہے ہیں کہ آج کا درس ہم بہت اچھی طرح سمجھ پا رہے ہیں۔ ایکچولی ہمارے پاس جو طبقہ ہے سیکھنے والوں کا، وہ الف با سیکھنے والے لوگ بہت کم ہوں گے اس میں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے قرآن شریف پڑھتے تو ہیں لیکن ان کو یہ سارے قاعدے نہیں معلوم ہیں، وہ اپنے حساب سے جیسے پڑھتے رہتے ہیں بیچارے۔ اللہ ان کا پڑھنا قبول کرے، اب تک جو پڑھا اس میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن اب جب وہ پڑھیں گے تو انہیں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور ایک کانفیڈنس آئے گا کہ الحمدللہ ہم نے یہ قاعدے سیکھے ہیں اور ان قاعدوں کے مطابق ہم پڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے سورہ فلق ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق
اب دیکھیے من شر میں من شر نون پر جزم ہے، اسے کہتے ہیں نون ساکن. تو نون ساکن کے بعد بڑی شین آئی ہے. دیکھیے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں نون ساکن کے بعد بڑی شین آئی ہے، نون ساکن کے بعد شین آئی ہے. ویسے عام طور پر لوگ چھوٹی سین بڑی شین کہتے ہیں، جبکہ کہنے نہیں چاہیے بلکہ اس کو ادا کر کے بتانا چاہیے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں سین اور شین کی مشق بھی کرنا تھا، انشاءاللہ بعد میں ہم کریں گے، لیکن جو ہمارا سبق ہے اس پر ہم دھیان دیتے ہیں. نون ساکن کے بعد شین ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر شین آ جائے، چونکہ حروف اخفا میں سے شین ہے، تو نون ساکن کی آواز کو ناک کے اندر چھپانا ہے. من شر ما خلق. یعنی اس میں کو تمام ایسا نہیں پڑھ سکتے من شر ما خلق، من شر نہیں ما ایسا نہیں خلق. ایسا نہیں پڑھ ہاں سکتے. ہاں، اس ویسا کی پڑھنے آواز کو کی اندر. صورت میں ویسا ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر حروف ہلکی ہوتا تب اس ہاں نون جی کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی ایک حرف ہوتا تو پھر ہاں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے، لیکن چونکہ یہاں پر اخفا میں سے شین آئی ہے تو لہذا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے. من شر ما خلق. اب یا اچھا، آگے اس کو اچھا یاد رکھنے کے لیے اگر ایسا کریں کہ نیکسٹ سجیشن ہے میرا، کہیں غلطی ہو تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں، کہ حروف حلقی یاد ہو گئے رائٹ، تو جی حروف حلقی کے علاوہ جو حروف آتے ہیں جی وہاں پر ہم جو ابھی قاعدہ بتا رہے ہیں اس کو اپلائی کریں. ہاں اسی کو اپلائی کریں بہتر ہے. ہاں ہاں، ویسے تو بھی مطلب حروف ٹینشن 15 حروف کو یاد رکھنے کا ٹینشن رکھنے کے بجائے جو وہ 6 ہیں ان کو یاد رکھ لیں صرف. ان کو حروف یاد حلقی رکھ لیں، اور حروف یرملون کا قاعدہ انشاءاللہ کل ہوگا وہ آئے گا. اس ہاں سے. جی ہاں بس ہاں، یہ دونوں چیزیں اگر یاد رکھ لی یاد جائے رہیں تو گی تو انشاءاللہ باقی جگہوں پر ہم ادغام. کو جیسا ابھی آپ بتا رہے ہیں ویسے کرنا ہے. جی 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 اب آگے بڑھتے ہیں ہم. اس کے بعد والا جو پیج ہے قرآن پاک کا اس کی طرف آتے ہیں. جی، اس کے اگلا پیج. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. تو دیکھیے وَمِن شَرِّ، تو وَمِن شَرِّ میں بھی نون پر جزم ہے. نون جو جزم ہے اس جزم کے بعد دیکھیے شین ہے، تو یہاں پر بھی ناک کے اندر آواز کو چھپائیں گے، اسے کہتے ہیں اخفا. اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانے کو. تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. من شر غاسق اذا وقب. اب جی دیکھیے غاسقین جو ہمارے نگاہوں کے سامنے جو لفظ ہے غاسقین میں دیکھیے تنوین ہے، جی قاف کے نیچے 2 زیر، اسے کہتے ہیں تنوین. تنوین کے بعد دیکھیے اذا جو ہے حمزہ آیا ہے. اذا میں جو شروع میں الف بشکل لاٹھی ہے، ادھر حقیقت حمزہ ہے. اور ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو گننا نہیں کرنا ہے، اظہار کرنا ہے. تو جی اب ہمیں یہاں پر غاسقین میں اظہار کر کے پڑھنا ہے. جی غاسقین اذا وقب. ہاں، یہاں غاسقین نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ ہاں اس لیے کہ حروف ہلکی ہے، جی جی حروف ہلکی حمزہ ہے، اس لیے جی غاسقین نہیں پڑھنا ہے. جی اب آگے بڑھتے ہیں. وَمِن شَرٍ. تو دیکھیے وَمِن، یہاں پر نون ساکن ہے، نون کے بعد شین ہے، تو نون کی آواز ناک میں چھپانا ہے. من شر، سیم وہی بات ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا. اس کے بعد دیکھیے شر النفاثات فی العقد. انشاءاللہ نون مشدد کے بارے میں کل کچھ باتیں عرض کروں گا کہ نون مشدد اور میم مشدد یہ جب آ جائے تو یہاں پر کس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ کل کے سبق میں ہوگا. آج انشاءاللہ افقاہی پر ہم اپنی گفتگو کو اختتام تک لے جائیں گے. جی آگے دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ، یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپانا اخفا ہوگا. حاسدین پر دیکھیں آپ حضرات، حاسدین میں تنوین ہے، دال کے نیچے 2 زیر ہے، اور اس کے بعد اذا ہے، حمزہ آیا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے بلکہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حاسد نہیں پڑھنا ہے. کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ حروف ہلکی حمزہ ہے اس لیے نہیں پڑھنا ہے. تو الحمدللہ ہم نے آج اختصار کے ساتھ یہ سبق
اپنے ذہنوں میں مستحضر کر لیں کہ ہم نے آج یہ پڑھا ہے ذہنوں کہ میں نون کیا کر لیں ذہنوں میں مستحضر کر لیں، یعنی ذہن میں چیزوں کو رکھ لیں۔ اچھا ماشاء اللہ، نئے نئے الفاظ سکھا رہے ہو ماشاء اللہ، چلیے اچھا ہے، اس سے ہماری اردو بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی تو ہم نے آج یہ پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آنے سے اظہار ہوتا ہے، گننا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دوسرا قاعدہ یہ بھی پڑھا ہے نون ساکن تنوین کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائے تو اخفا کرنا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، یا تنوین کے بعد حروف اخفا آئے تو تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں قرآن پاک میں جہاں بھی یہ چیزیں نظر آئیں اسی انداز سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اظہار کا بھی قاعدہ آپ نے جان لیا، اخفا کا بھی قاعدہ آپ نے جان لیا۔ اب انشاءاللہ حضرت اجازت دیں۔ ابھی مجھے تو یاد آ رہا تھا جب آپ پڑھ رہے تھے سورہ فلق کو، تو وہ جمپنگ ورڈز حروف یاد آ رہے تھے مجھے، وہ جا کے پلٹ کے واپس آتے ہیں اسے جمپ کر کے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ سیکھیں گے۔ فلق وقب، تو وہ آج پلٹے نہیں، تو انشاءاللہ آئندہ ان کو ہم پلٹانے کی کوشش کریں گے جب وہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ، جب ہم آگے آگے پڑھتے جاتے ہیں تو ایک دریا ہے، سمندر ہے، جس کی تہہ کو ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں، جتنے موتی نکالتے ہیں اتنے زیادہ موتی ملتے جاتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم اپنے دوسرے درس کی طرف پڑھتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مولانا اصغر صاحب۔ الحمدللہ۔ ہاں یہ سلائیڈ یہاں پہ لگائی، لیکن انشاءاللہ اس کی مشق ہم کل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم مولانا انصار صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ مین وائل ہمارے عقیدے کے تعلق سے لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم درس لیتے ہیں اسلامی تعلیمی نصاب سے، جو حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے کی حسب فرمائش کتاب ترتیب دی گئی ہے، اور ایک کمپیکٹ ایک کتاب ہے جس میں عقائد کا بھی بیان ہے، ضروریات دین سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو اس میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے، یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ مکتبہ طیبہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو جیسے یہاں پر ہم درس دیں گے، اس میں سے جو بھی ہم آپ کو بتائیں گے کب کہاں سے درس دیا جا رہا ہے، اس کتاب کو آپ مکتبہ طیبہ سے جب لاک ڈاؤن کھل جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم وہ عقیدے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدے رکھنے چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر ہمارے عقیدے اتنے کلیئر نہیں ہوتے، کنسیپٹس اتنے کلیئر نہیں ہوتے، کچھ چیزیں ہمیں کنفیوزنگ لگتی ہیں۔ تو میں مولانا انصار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے درس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صلی علی وبرکاتہ۔ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ یہ اصل میں ضروریات دین کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، کانسیپٹ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ساتھ ہی ساتھ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اب یہ تو ہم اکثر کتابوں میں ایمان مفصل کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانا تو صرف یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ انسان اگر صرف کلمہ پڑھ لے تو صرف کلمہ پڑھنے سے دیگر چیزیں اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کلمہ نہیں مانا جائے گا۔
بلکہ اس کے سارے ارکان ہمیں ادا کرنے ہوں گے۔ جیسے کوئی انسان اپنی زبان سے یہ کہہ لے کہ میں نے نماز ادا کر لیا، حالانکہ اس کے ارکان اس نے ادا نہیں کیے ہیں، تو اس کے کہنے سے نہیں چلے گا، بلکہ وہ ارکان اس کو ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح آج جو ہم پڑھ رہے ہیں آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آج انشاءاللہ تعالی اس درس میں ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کتاب میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق عقائد۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے اللہ عز و جل ایک ہے، اس کی ذات، صفات اور احکام میں کوئی شریک نہیں۔ پہلے لفظ پر اگر دھیان دیں تو دو چیزیں یہاں ہمیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ نکل رہی ہے کہ وحدہ لا شریک، اللہ رب العزت کی ذات وہ ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک کے علاوہ دوسرا خدا ہوتا تو ضرور اس کائنات میں فساد مچ جاتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے پوری کائنات کو چلانے کے لیے بلکہ ایک اسکول میں آپ نے کبھی بھی دو پرنسپل کو نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ ایک اسکول میں ہمیشہ ایک ہی پرنسپل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک پرنسپل کے علاوہ دو پرنسپل رکھ دیا جائے تو پھر دونوں کے نظریات، دونوں کے معاملات مختلف ہوں گے، تو چلانے کے لیے وہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ ایک ہی خدا چلا رہا ہے، تو اس سے فرمایا گیا اللہ عز و جل ایک ہے۔ اس میں بہت تحقیقی گفتگو ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، بس یہی دھیان میں رکھیں اللہ ایک ہے۔ دوسری چیز یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے اللہ عز و جل، عز و جل کا مطلب ہوتا ہے وہ عزت والا اور بزرگی والا۔ عز و جل کا مطلب کیا ہے؟ عزت والا اور بزرگی والا، بزرگی والا۔ جی، یہ لفظ عز و جل کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی عز و جل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں کسی کسی کے لیے، جو دوسروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ لفظ عز و جل جو ہے یہ خدا کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، غیر نبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ تو عز و جل یہ اللہ کے لیے۔ دوسری چیز یہاں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے الفاظ سے پکارنا چاہیے جو اس کی شان شان ہو۔ عز و جل بولیے، اللہ پاک بولیے، اللہ کریم بولیے، اللہ رحیم بولیے۔ شایان شان یعنی کیا؟ بزرگی، شایان شان یعنی کیا؟ اس کا منصب، اس کی شان کے مطابق۔ جی اچھا، منصب کے مطابق، اس کے شان کے مطابق ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تعالی استعمال کر سکتے ہیں، پاک استعمال کر سکتے ہیں، اللہ رحمان، رحیم، کریم۔ یہ تعالی یعنی کیا؟ تعالی کا مطلب بلند ہوتا ہے۔ اچھا جی، علو کا سے، مطلب جی علو سے تعالی بنا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اصل میں یہ تعالی ہے؟ جی، تو عام لوگ اس کو تعالی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا نا؟ ہاں جی جی جی، اس کو مخرج کے ساتھ ہی نکالنا پڑے گا، جی تعالی۔ جی 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 جی، ہاں، قاری صاحب کی ضرورت پڑے گی ہمیں، موجود ہیں وہ۔ جی، تو بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے اور اکثر جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے اوپر والا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، دو اعتبار سے غلطی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ اوپر ہی ہے تب تو وہ گمراہ بد مذہب ہی ہو جاتا ہے۔
اہل سنت سے خارج ہی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان صرف محض نادانی کی وجہ سے ایسا لفظ استعمال کر لے تو اس پر پھر بھی توبہ لازم ہے، جاننے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اس چیز سے۔ تو اللہ، کیونکہ دیکھیے ما سوی اللہ، اس کو آسان لفظ میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہیں، اور اللہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق میں آتی ہیں۔ یعنی خالق مطلب پیدا کرنے والا، اور مخلوق مطلب جس کو پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اللہ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کو اوپر والا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اوپر والا کہنے سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ اوپر ہی ہے، حالانکہ اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں مکان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، تو اس کے لیے اوپر والا کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ تو ایک دوسری چیز یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہوا ہے اس سما کا لفظ ہے، تو ہم ایک ہی چیز ان سے پوچھیں گے کہ پہلے خدا ہے یا پہلے اوپر ہے؟ پہلے خدا ہے یا پہلے اوپر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے خدا ہے، تو اوپر کو کس نے پیدا کیا؟ تو خدا نے پیدا کیا۔ تو جب اوپر بنا ہی نہیں تھا تب خدا کہاں تھا؟ اب بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ سمجھانے کے لیے، یہ کوئی بحث کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو ہاں، سمجھانے کے لیے ہم یہ سمجھا رہے جی، ہیں۔ یہ سمجھانے جی کے لیے ہی میں بات کہہ رہا ہوں۔ جی 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 اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے یعنی سے عام طور پر لوگوں میں آج تک یہ لفظ تو رائج ہے، اور لوگ جی وہ عقیدے کے حساب سے نہیں بولتے ہیں، بول چال کے حساب سے بولتے ہیں کہ بھائی ہاں، اوپر والا جانے جی، وغیرہ پھر اس بھی طرح کی منع ہے بات یہ کرتے لفظ۔ ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بس ہم یہی درس دینا چاہتے ہیں کہ اس سے بچنا جی چاہیے، جی، اور اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ بلندی رحمان والا ہے، ہے، اللہ وہ رحیم ہے، بلندی والا ہے۔ بس جی یہاں جی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلندی والا ہے، وہ کتنا بلند جی ہے وہ وہی جانے۔ جی، بے شک۔ اسی جی طرح اللہ رب العزت کو بہت سارے لوگ اللہ میاں کہتے ہیں، آپ جی جی دیکھیں گے میاں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عموماً، یہ بھی لفظ غلط ہے، کیونکہ میاں جو ہے اللہ کے شان وہی اللہ کے منصب اور اللہ کے مقام کے لیے نہیں ہے۔ میاں کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ میاں کا معنی شوہر کے بھی آتا ہے، میاں ایک فقیر ذات کو بھی کہتے ہیں، میاں مسکین کے لیے بھی آتا ہے، میاں دوست کو بھی کہا جاتا ہے، میاں ساتھی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا لفظ جو ہر عام ایرو گیرو کے لیے کہا جائے وہ خدا کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی شان بہت بلند و بالا ہے، تو اس کے لیے لفظ میاں کا لفظ استعمال کرنا شریعت میں منع ہے۔ تو اللہ میاں بھی استعمال نہ کرے، اوپر والا بھی استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ عز و جل جو کتاب میں بتایا گیا اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں بہت سارے علاقوں میں یہ عام ہیں۔ اب لوگ جو ہے تھوڑے سے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ آج تک تو ہمارے بزرگ بھی بولتے آئے، بڑے بھی بولتے آئے، ہم بھی بولتے آئے، تو ہم اس سے گزارش کریں گے کہ اپنے علماء سے اس سلسلے میں ضرور اس کی تصدیق کر لیں، معلوم کر لیں، اور علماء کرام ان کو اچھی طرح سمجھائیں گے کہ مولانا انصار صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اور آئندہ جو ہے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے احتیاط کریں تو بہتر ہوگا۔ جی بے شک۔ جی تو ایک چیز یہ ہے، اللہ عز و جل ایک ہے، اس کی ذات اور صفات اور احکام میں کوئی شریک نہیں۔ تو دیکھیے یہاں ذات بتائی، ایک لفظ ذات، ایک لفظ صفات اور ایک لفظ احکام، تین چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ہے۔ میں آپ کو اللہ کی مثال سے پاک ہے، میں آپ کے ذریعے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا جو وجود ہے پورا، آپ جو ہمیں اسکرین پر دکھ رہے ہیں، اب پوری مکمل حیت اور صورت کے ساتھ، اسے کہتے ہیں ذات۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ذات کہتے ہیں۔ آپ کا جو پورا وجود نظر آ رہا ہے، قاری صاحب کا وجود نظر آ رہا ہے، خالد بھائی کا پورا وجود نظر آ رہا ہے، یہ پورا نقشہ جو ہے یہ ذات اسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ کے اندر نعت شریف بہترین انداز میں سنانے کی، لوگوں کے دل جیتنے کی ایک صلاحیت، ایک خوبی ہے۔ قرآن پاک بہترین انداز میں تلاوت کرنے کی ایک بہترین عادت ہے آپ کے اندر، یہ خوبی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفات۔ صفت کی جمع ہے صفات، صفت سنگولر ہے اور صفات یہ پلورل ہے۔ جی، تو یہ صفات ہے۔ اور احکام، آپ نے کوئی ایک
हुक्म नामा जारी किया और मुझसे कहा कि मौलाना आप ये काम कर लीजिएगा, ये काम कीजिएगा, ये काम कीजिएगा, ये काम, 3 काम आपने मुझे दे दिए। तो ये जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, इसी को उर्दू में कहा जाता है हुक्म, और हुक्म की जमा है अहकाम। हुक्म सिंगुलर है और अहकाम जो है ये प्लूरल है जी तो तीनों चीजें समझ में आई। जी आपका जो वजूद है वो जात, जी आपके अंदर जो खूबियां क्वालिटी पाई जा रही है वो सिफात, जी और आपका जो हुक्म है, आपके जो मामलात हैं जो हमें पेश कर रहे हैं वो क्या है, अहकाम। ये 3 जी चीजें होंगी। जी ये चीज अगर हम समझ गए हैं तो अब आइए हम खुदा की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह जी अज़्ज़ व जल एक है, जी उसकी जात में, उसकी सिफात में और उसके अहकाम में कोई शरीक नहीं। मतलब ये है जी कि हमारे खुदा की तरह कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, जी पहली चीज। दूसरी चीज है कि हमारे खुदा के साथ कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता। जी अगर हम एक खुदा के साथ दूसरा खुदा भी मान ले तो ये तो शिरकत हो गई। यानी अभी एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वक्त इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ शिरकत नहीं है, जी पार्टनरशिप नहीं है। जी हाँ, किसी को पार्टनर अल्लाह का नहीं बनाया गया, तो उसको एक मानते हैं, वो एक उसको है, एक माना जाएगा, वाहिद है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं नहीं है। नहीं। ये बेस है इस्लाम का, यानी जी शिर्क से मना किया गया। जी, कुरान में राइट? इसकी बहुत जी सारी वहीदें आई है, जी इन्ना जी शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। जी 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 तो ठीक, बुनियादी फर्क ये है, आगे बढ़ते हैं जी। जी। तो ये हो गया। अब उसकी सिफात, अब उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारे अंदर जो जितनी भी क्वालिटी है, खूबियां हैं, हमारे अंदर जितनी भी सिफतें हैं, ये सब अल्लाह की दी हुई है, हमारे पास पहले से नहीं थी। ठीक है, हाँ हमारे पास जो है वो अल्लाह की दी हुई है, हमारे पास पहले से नहीं थी। जी दूसरी चीज ये कि हमारी जो क्वालिटी है, हमारे अंदर जो सिफतें हैं, खूबियां हैं, वो एक वक्त तक है, अल्लाह चाहेगा जी तो ले लेगा। जी ठीक है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, इस तरह की क्वालिटी बहुत सारे लोगों के अंदर पाई जा सकती है, बल्कि जी हमसे बेहतर भी पाई जा सकती है। जी लेकिन अल्लाह ताला के अंदर जो क्वालिटी है, अल्लाह के अंदर जो खूबियां है, ना तो कोई उसके बराबर हो सकता है, ना कोई उससे अफजल हो सकता है। जी हमारे अंदर जो है वो तो हमसे बेहतर बेहतर लोग हैं, हमारे अंदर जो खूबियां हैं उससे बेहतर बेहतर हैं। जैसे मैं आलिम हूँ तो मुझसे बेहतर बेहतर आलिम मौजूद है दुनिया में, बहुत जी सारे मुफ्ती है, तो एक से बढ़कर एक है। वह फौक कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर जी इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, जी एक बिल्कुल। से बेहतर एक है। तो हम, क्योंकि हमारे जैसा, लेकिन खुदा की तरफ हम करें तो उसकी तरह कोई नहीं है। जी उसके अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी की तरह किसी की क्वालिटी नहीं है। अब उसकी कैसी है क्वालिटी, ये भी थोड़ा समझा देता हूँ। जी उसकी क्वालिटी जो है वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। जी पहली चीज, उसकी सिफत जो है वो किसी ने उसे दी नहीं है और ना जी कोई उससे छीनने वाला है। जी 2 चीज। जी तीसरी चीज, उसकी क्वालिटी में उतार चढ़ाव नहीं है। हमारे अंदर जी क्या होता है, हम हाफिज कुरान है, 1 साल ना याद करे तो भूल जाए, जी आप मुताला ना करे तो खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में जो क्वालिटी पहले रोजे अजल से, हमेशा से है ना, वो अभी भी है और हमेशा रहने वाली, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। समझ जी रहे हैं? जी तो 3 चीजें हो गई। एक तो ये कि उसकी तरह किसी की क्वालिटी नहीं, दूसरी चीज है कि उसकी क्वालिटी, उसकी सिफत हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। तीसरी जी चीज ये कि उसकी सिफत में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं, और चौथी चीज ये कि उसके सिफात की तरह किसी की भी कोई सिफत नहीं। जी ठीक, उसके सिफात की तरह किसी की भी कोई सिफत नहीं है। तो ये ये जो आपने कहा मत हमेशा से है वो और हमेशा रहेगा, इसी जी, को वाजिबुल वजूद कहते हैं ना? उसी को वाजिबुल वजूद कहा जाता है। उस हाँ नहीं, जी वाजिबुल वजूद इसको नहीं कहा जाता है, जी, इसको किसको अजल कहते से हैं? अबद तक कहते हैं। अच्छा, और अजली वाजिबुल अबदी। वजूद क्या है? वाजिबुल वजूद का मतलब ये होता है कि उसकी जात है यकीनी तौर पर,
اچھا ہاں، واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، یہ ازلی اور ابدی میں آتا ہے۔ واجب الوجود کا مطلب اس کی ذات یقینی طور پر ہے، موجود ہے۔ اچھا 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 جی جی، یہ ہے اس کا مطلب۔ اچھا جی جی، تو ذات سمجھ میں آ گئی بات، صفات سمجھ میں آ گئی، جی اور اس کے احکام کی طرف آتے ہیں۔ جی احکام جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا آرڈر، اس کا حکم، اس کے حکم کی طرح کسی کا کوئی حکم نہیں ہے، اس کا حکم کی طرح کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے فرمان، اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کے ساتھ کوئی اور اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ ایسا کیجئے، تو رب یہ کر، تو رب یہ کر، ایسا نہیں۔ اس کا جو حکم ہے وہ خود سے دینے والا ہے، وہ خود سے بولنے والا ہے، وہ جیسا اس کی صفات ہے، جیسے کہ اس کی آواز ہے، اس کا قول ہے، لیکن اس میں آواز ہمیں نہیں نظر نہیں آتی ہے، تو اس کا جو حکم ہے اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے اندر کسی کی شرکت نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی کیا ہوتا ہے، میں اور آپ ہیں، معزگر صاحب ہے، خالد بھائی ہے، ہم چار ہیں، ہم لوگ آپس میں کوئی کام کرنا چاہ رہے تو ہم مشورہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مشورے کے بعد آپ کوئی فیصلہ سناتے ہیں، کوئی حکم سناتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں ہے کہ تو مولا یہ کر لے، تو مولا وہ کر لے، تو مولا یہ کر لے، یہ نہیں ہے۔ وہاں کسی طرح کی کوئی شرکت نہیں۔ وہ جو فیصلہ سناتا ہے وہ خود سے سناتا ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ خود کا ہے، اس کو کوئی گیدرنگ کرنے والا نہیں، اس کو کوئی بتانے والا نہیں، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ وہ مشورے سے، وہ کسی کے مشورے لینے سے، یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ جی پہلے لائن کا مطلب ہوا۔ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ جی اب دوسری لائن پہ دیکھیے، واجب الوجود، جی دوسرا وہی واجب الوجود ہے، جی یعنی اس کا وہی واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود یقینی ہے۔ جی واجب مطلب لازمی ہے، یقینی ہے، ضروری ہے، اور وجود مطلب ذات مراد ہے یہاں۔ ٹھیک ہے، وہی واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود کیا ہے، یقینی ہے، لازمی، یقینی وہ ہے۔ ہے۔ جی جی اسی لیے بہت سارے لوگ یہاں کیا غلطی کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، جی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب ہاں سے بہترین جملہ یہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی طرح کسی جگہ مکان ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ کفر ہے، جی جی وہ مکان سے بھی پاک ہے اور جی زمان سے بھی پاک ہے، اس جی کے لیے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے، جی اس کے نزدیک سب بالکل سامنے یکساں ہے۔ جی تو اسی لیے اللہ کے لیے ہر جگہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، جی تو یہاں پر ایک چیز یہ بتایا جا سکتا ہے، اللہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ، جی اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، جی اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ جی تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم جی تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس سے مراد اس کی اللہ کی قدرت ہے، اس کی رحمت۔ جی، اس کی رحمت، اس کی قدرت، جی یہ مراد ہے یہاں پر۔ بذات جی خود اللہ ہر انسان کے شہ رگ کے قریب نہیں، کیونکہ اس کا وجود جو ہے وہ اس کا وجود تو ہے، لیکن کسی انسان کے دل کے قریب نہیں ہے۔ لفظ میں تھوڑا سا غور کیجئے گا، جی اس کی ذات موجود ہے، اس کی ذات کیا ہے، موجود ہے، لیکن یہ جو کہا گیا کہ ہم شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس سے مراد اس کی قدرت مراد ہے۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، جی جی جی، کنفیوژن ہو تو مجھے یہ سوال کر سکتے یہ ہیں۔ شہ رگ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہی سوچ رہا ایک تھا میں۔ نس ہے، نس ہے دل کے پاس جو ہے، ہاں آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں شہ رگ۔ جی وہ کورونری آرٹری ہوتی ہے جو ہمارے ہارٹ کے اندر ہوتی ہے، سب سے بڑی جو آرٹری ہوتی ہے جو بلڈ سپلائی کرتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں شہ رگ۔ جی، تو بات سمجھ میں آئی میری؟
تو یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ موجود ہے. جی یہ سب سے بیسٹ لفظ ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جی ٹھیک، تو یوں یہ کہہ بھی سکتے ہیں بات کہ اس کی رحمت ہر جگہ ہے. جی، اس کی ایسا رحمت کہہ ہر سکتے جگہ ہیں؟ ہے، اس کی ایسا کہہ قدرت ہر سکتے ہیں. جگہ ہے، اس کا جی علم جی ہر جگہ ہے، جی اس کا فضل ہر جگہ ہے، اس کا کرم ہر جگہ ہے. جی. ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا. وہی واجب الوجود ہے. جی 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 تو اس کا وجود کیا ہے؟ لازمی ہے، یقینی ہے، کمپلسری ہے. جی اب اس کے بعد دیکھیے وہ ازلی ہے اور ابدی ہے. جی. اسی پر ہم اپنا بھی درس آگے یہاں پر پورا کریں گے. آج کا درس ازلی جی اور ابدی، بس وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، ابدی یعنی ہے. جی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ. اچھا، تو اس سے میں یہ سمجھائیے کہ یہ ازل کیا ہے اور ابد کیا ہے، تب ہم یہ سمجھیں گے کہ ازلی کیا ہے اور ابدی کیا ہے. ازل اور ابد کس کو کہتے ہیں؟ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، یہ ازل ہے. جی. اور جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا، یہ ابد ہے. ایک دم اچھا. آسان لفظوں میں. جی جی. جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، ہاں. اور جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا. جی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال جلال والاکرام. والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جی جی. تو یہاں یہ بات مکمل ہوئی. جی جی. ایک بات پیچھے جو درس میں جو باتیں ہوئی تھی وہاں پر تھوڑی سی بات میرے ذہن میں آئی، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، تو ان کے تابع کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، وہ جیسے کیسے؟ کہ آپ درود پڑھتے ہیں. ہاں. دعا کیا نام ہے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد. جی. آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. جی جی. اس لیے اللہ حضرت نے یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. جی جی. اگر بقول اعلیٰ حضرت میں آپ کو نظریہ بتاؤں تو اصل کیا ہے، دیکھیے اللہ عز و جل کے لیے لفظ عز و جل استعمال کرے، حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرے، اور جو غیر انبیاء ہے ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء کرام کی ذات میں لائے جاتے ہیں ان کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. یہ عمومی قاعدہ ہے. لیکن اگر کسی نے پنجتن پاک میں کسی کو علیہ السلام کہہ دیا تو یہ کفر نہیں ہوگا، لیکن بہتر کیا ہے وہاں رضی اللہ عنہ ہی استعمال کرنا چاہیے. یہ آپ ایک الگ دیکھیں بحث ہو جائے گی انشاءاللہ. میں صرف یہ الگ بحث ہے. پوچھنا چاہتا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ جی وسلم کے تابع کر کے کسی اور کے لیے، یعنی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ علی محمد سیدنا وصحبہ محمد وسلم، یعنی آل جی پر بھی صحابہ پر بھی تابع کر کر کے پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ پڑھا عام جا طور پر سکتا ہم درود شریف میں پڑھتے ہے. ہیں. جی جی جی. تو ماشاءاللہ بہت ساری ایسی غلط فہمیاں تھیں جو لوگوں میں برسوں سے رائج ایک ہیں. سوال حضور اور تھا کہ حاضر و ناظر اللہ کو کہنا کیسا ہے؟ انشاءاللہ اس پر کہتے ہیں بعد اللہ میں کو. بات کریں گے. انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے، کافی جی جی تفصیل ہو جائے گی، اور ایک بہت ہی تفصیل طلب وہ ایک موضوع ہے، اس لیے وقت کی گنجائش اس میں آج نہیں ہو پائے گی. ناظرین، خالد بھائی ہمارے موجود ہیں اور مسلسل کئی دنوں سے ہم ان سے فقہی مسائل کا درس لیتے رہے ہیں، لیکن کل میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ موجود رہیے گا، لیکن ہم گفتگو عقائد کے تعلق سے مولانا انصار صاحب سے کریں گے. تو بہرحال ان کی حاضری کا کہ ہم مشکور ہیں، اور انشاءاللہ ان کی حاضری کے اور بھی متمنی ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ آتے رہیں گے. کل چونکہ سنیچر ہے، ہفتہ ہے، شنبہ ہے، سیٹرڈے ہے، اور سیٹرڈے کو ہمارا ہفتہ واری ویکلی سنی اجتماع مرکز اسماعیل حبیب مسجد سے نشر ہوتا تھا، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب اسماعیل حبیب مسجد تو ہم جا نہیں سکتے ہیں، کسی مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، تو گھروں سے ہی ہم لوگ اس کو نشر کر رہے ہیں، جیسے آج یہ ہم لوگ کر رہے ہیں اسی طریقے سے. تو کل کا اجتماع بھی انشاءاللہ حسب معمول SDI چینل پر یوٹیوب پر نشر ہوگا، آپ اس کو دیکھیں. کل یہ درس جو ہوگا وہ کل اس کی وجہ سے کل موقوف رہے گا، اور انشاءاللہ پرسوں یعنی اتوار کے روز پھر اسی طرح کی نشست لے کر کے رات 9:10 پر
ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. آئیے دعا کر لیتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وخلقا حسنا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا دافع البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم يا دافع البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم يا دافع البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. جو گناہ انجانے میں ہوئے انہیں بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کر ہوئے انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما. تیرا خوف ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے. یا اللہ تیری رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے. توبہ کا دروازہ جو کھلا ہوا ہے یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبۃ نصوحہ نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی سلامتی دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ شرک سے، ظلم سے، نفاق سے، بدعات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ایمان کی سلامتی دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اور ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی عطا فرما. سب کی جائز مرادیں پوری فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو ناظرین، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا وہ اعلان یاد رکھیے، شب برات قریب آ رہی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، جتنے ختم قرآن آپ کر سکتے ہیں. درود شریف جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ سب آپ ایس ڈی آئی انفو پر اس کا اکاؤنٹ جمع کرتے رہیے، اور شب برات میں ہم مثال ثواب اور دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں گے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، گھر میں رہیے، باہر مت جائیے. حکومت کے احکامات کی پابندی کیجیے. خیر سگالی کا ماحول بنائی رکھیے، امن کا ماحول بنائیے رکھیے، امان کا ماحول بنائیے رکھیے. ایک دوسرے کی مدد کیجیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، پڑوسی کی خبر لیجیے، چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، اس کی مزاج پرسی کیجیے. ان کے لیے اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہوں تو ضرور کیجیے.
اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی امن و امان عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، کل نہیں بلکہ کل تو اجتماع میں ملیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اتوار کے روز انشاءاللہ امید ہے رات 9:10 پر پھر اسی سیشن میں، اسی ایپیسوڈ میں آئیے قرآن سیکھیں، ہم آپ سے بھی پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ The recording